الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق۔ ناظرین، رمضان المبارک جو ہے وہ بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے ارد گرد حالات چل رہے ہیں، ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کرونا کی ایک فضا چھائی ہوئی ہے، اور اس کرونا میں ہمارے مسلمان بھائی ہی آپس میں کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے سب کچھ ہے۔ اگر ہم دنیا اور انسان کی تخلیق کی بات کریں تو انسان دنیا میں آیا کیوں؟ انسان کی تخلیق کی وجہ کیا تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ دنیا میں آ کے یہ سارا کچھ کرے گا؟ یہ جو لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے اوپر، تہمت، بہتان، بغض، کینہ، یہ سب کچھ، کیا یہ سارا کچھ تخلیق کی وجہ تھی؟ یا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا انسان کو کہ وہ میری عبادت کرے گا؟ عبادت کے لیے اگر عبادت کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر تو فرشتے ہی کافی تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر ٹائم، ہر سیکنڈ جو ہے، ہر سیکنڈ، نینو سیکنڈ جو ہے وہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو دنیا میں جب بھیجا گیا، اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد تھا کہ بہت ساری چیزیں جو فرشتے نہیں کر سکتے تھے، جو فرشتے نہیں کرتے تھے وہ چیز، ان میں ایک سب سے بڑی چیز جو تھی وہ عقل تھی، کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے۔ انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھا دی گئی، انسان کو دو راستے بتا دیے گئے کہ یہ دو راستے ہیں، اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر میرے نبی کی پیروی کرو گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول جو ہیں وہ دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ اپنے اپنے وقت کے ہر رسول کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اگر میرے اس بندے کی پیروی کرو گے تو جنت میں آ جاؤ گے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اگر اس کی پیروی نہیں کرو گے تو یہ راستہ بھی ہے۔ ہاں، شیطان کا راستہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے بہت آسان ہوتا ہے، مشکلیں جو ہوتی ہیں وہ سچائی کے راستے میں ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت ساری چیزیں واضح کر دی گئی۔ جب انسان دنیا میں آیا، آپ جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیں تو بنی اسرائیل میں کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے کھانے پینے کا اسباب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہی لیا ہوا تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ہر چیز جو ہے وہ آسمانوں سے فراہم ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کی اپنی تنگ دلی، ان کے اپنے حسد کی وجہ سے، ان کی اپنی دوسروں سے چھیننے کی خواہش کی وجہ سے، بیسیکلی اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کی اپنی خواہش کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا، اور وہ کھانا وہاں سے بند ہو گیا۔ انسان کو ایک زمین فراہم کر دی گئی۔ اگر ہم اس چیز کو مختصر دیکھیں تو مرنے کے لیے قبر کی کتنی کی جگہ ہوتی ہے، اور وہ اتنی سی قبر میں جو ہے وہ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو دنیا میں آ کے ہم زمینوں کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، ہم مال و دولت کے پیچھے اپنی اتنی قیمتی جانوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کا سب سے بڑا نقصان دہی کا المیہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں بغض رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اچھا ہے تو اچھا کیوں ہے، وہ برا ہے تو برا کیوں ہے، اس کو زیادہ مل رہا ہے تو زیادہ کیوں مل رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق تکلیف دیتا ہوں اور اس کے مطابق ہی اسے خوشی دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دولت دے کر آزماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے مال دولت چھین کر آزماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صحت، تندرستی اور بہت زیادہ طاقت، جرت دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ پھر ان میں ایسے ہیں جن کو بیماری کی صورت میں آزمایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کو جس کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے اس کو میں اس سے مال چھین لوں تو وہ نہ شکرا ہو جائے، وہ بندہ جس کے پاس بالکل مال دولت نہیں ہے اس کو زیادہ مال دے دوں وہ نہ شکرا ہو جائے۔ ہر بندے کی ایک اپنی اپنی کیٹیگری ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بیسک جو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں خوش رہنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں ناشکری کر جاتے ہیں، حالانکہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر، ایک آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس آنکھ کا کے لیے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ ساری عمر شکر ادا کرتے رہیں، وہ مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے حسد میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم شکر سے ہٹ کر حسد کی طرف زیادہ آ گئے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، کہ مطلب آپ پانچوں وقت کے نمازی ہو، آپ قرآن پاک پڑھتے ہو، آپ ہر نیکی کا کام کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ حاسد ہو تو آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ کی یہ سارے نیک اعمال جو ہیں وہ بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ یہ پوری تمہید باندھنے کا مطلب صرف اتنا سا تھا کہ ہمیں کچھ چیزیں ہم لا علمی طور پہ کر جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم اس طرح کر جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہم یہ اچھا کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ہم انجانے میں دوسروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ حسد کی وجہ سے ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جو گفتگو کریں گے، جو بات چیت کریں گے، اسی حسد کے اوپر کریں گے کہ یہ حسد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیسے پھیل گیا۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں کافروں سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ ہم پہ آ کے اس طرح سے کیسے اٹیک کر لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ یہ سارے سوالات اور یہ ساری کنفیوژن جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ سر حسد، جیسا کہ میں نے پہلے ایک چیز واضح کی کہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ چیز کا پتہ ہے کہ دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد کیا تھا اور انسان چل کس سائڈ پہ رہا ہے، تو یہ حسد کی اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی حسد ہے کیا اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ حسد ہے کیا۔ حسد یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو دیے گئے جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، جو اللہ کی طرف سے اس کو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، اس پر رنجیدہ ہونا اور دل میں یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کے مقابلے میں رشک آتا ہے جو کہ شریعت میں جائز ہے، اور رشک یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا کرتے ہیں خالق و مالک اس کے اوپر جس طرح تیرا فضل و کرم ہے اس کے پاس بھی رہے اور یہی اپنا فضل مجھے بھی عطا کر۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو، یعنی اس کا نام و نشان مٹا دیتی۔ اور جیسا قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ آپ نبی کے بیٹے ہیں اور آپ کے دوسرے بھائی وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، اور حسد کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ حسد ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے
حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ فطری میلان تھا. نبی تھے, نبی سے یاد رکھنا کوئی غلطی خطا نہیں ہو سکتی, بے شک. لیکن ان بھائیوں کے اندر وہ حسد تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دشمنی پر اتر آئے. اور اس سے قبل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل, جی جو ابتدان جو پہلا قتل ہوا جی. وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا, ہاں کہ جب دیکھا کہ اس وقت کی شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا, اور جو قابیل سے اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا. ٹھیک. تو تو قابیل نے جب دیکھا کہ یہ تو الٹ ہو رہا ہے تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا. تو وہی ایک برتری اور فوقیت تھی جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اس طرح یہ ابتدا ہوتے ہوتے آج کے معاشرے تک پہنچی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے تمام صحابہ کو جو ہے اس سے دور رکھنے کی کوشش کی. لیکن یاد رکھیں زمانہ نبوت میں بھی ایک صحابی رسول گزرے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو مختلف ذمہ داریاں سونپیں. ٹھیک. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپیں. ٹھیک. حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا کجاوا جو ہے وہ درست کرنے کے لیے ڈیوٹی لگا دی. ہاں اب خدمت رسول بجا لانا, وہ باقی سارے صحابہ خدمت بجا لاتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انہیں خاص کر دیا کہ آپ نے میرا یہ کام سر انجام دینا ہے. ٹھیک. اور حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے. 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ معمر کیا وجہ ہے کہ میری سواری کا کجاوا ڈھیلا ہوتا ہے. ہاں. تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں تو بڑی مشقت اور محنت سے کرتا ہوں, صحیح. آپ کی خدمت بجا لانے میں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی شخص ہے جو کہ رسی کو ڈھیلا کر دیتا, کجاوے کو ڈھیلا کر دیتا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا معمر یاد رکھو یہ ذمہ داری تمہارے پاس ہی رہے گی, اگر کوئی اور لینا چاہتا ہے تو یہ اسے نہیں ملے گی. اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قربانی ذبح کرتے ہیں حج ادا کرنے کے بعد تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں. ٹھیک. اور حضرت معمر حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی و ابی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. معمر یہ اس طرح لو اور میرا حلق بناؤ. قربانی کرنے کے بعد یاد رکھیں حج میں جو رکن ادا کیا جاتا ہے وہ سر کے بال یا کٹوائے جاتے ہیں, یا حلق کرنا جو ہے وہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لاگے. اور حضرت معمر خوش تھے کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کا حلق کرنے کا موقع مل رہا ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ اس چیز کو دور کیا کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ حسد کرتا تھا تو آپ نے ایک ذمہ داری دینے کے بعد دوسری ذمہ داری دی, صحیح ہو گیا, تاکہ اس شخص کو یہ موقع نہ ملے. اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان انتہائی کمزور ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حسد کر کے, اور یاد رکھیں یہاں حسد کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دینا تھا. وہ جو بھائی دشمن بن گئے تھے اور آخر کار جب یوسف علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو وہی بھائی بیکاری بن کر آپ کے پاس جو ہے وہ گلا لینے کے لیے آگے. اور اللہ یہ دکھاتا ہے کہ میں جسے چاہوں, جسے عطا کرنا چاہوں کوئی مجھے روک نہیں سکتا, اور جسے میں روک دوں کوئی اسے دے نہیں سکتا. تو یہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے, دوسروں کا نہیں ہوتا. بالکل. اچھا مولانا صاحب اگر حسد کی ہم بات کریں تو یہاں پہ پھر ایک سوال یہ بھی تو آتا ہے نا کہ حسد کا معنی کہیں نہ کہیں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہونا, کہ اللہ تعالیٰ نے دیا نا, اگر کسی کو زیادہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے دیا,
اگر کم دیا تو ہم اپنے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کر نہیں سکتے، لیکن ہم وہ نہ خوش ہوتے ہیں نا اس چیز سے، تو وہ تو نہ شکری اور حسد پھر یہ دونوں. جو چیز آتی ہے یہ آتی ہے کہ حسد کی علامات کیا ہیں. ٹھیک. حسد کی علامات، سب سے پہلی علامت یہی ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. ہاں پہلی علامت یہ ہے کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے، کسی کے پاس نوکر چاکر ملازم اور ریل پیل ہے اور کوئی جو ہے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے تو یہ تقسیم اس کی ہے. بے شک. اور دوسری جو اس کے اندر جو علامت پائی جاتی ہے کہ حاسد محسود کو دیکھتے ہی، جس سے وہ حسد کر رہا ہے، محسود کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے. اور تیسرا کہ وہ حاسد محسود کی اچھائیوں کو بیان نہیں کر سکتا، ہاں اگر کرے گا بھی تو چھوٹی بات بنا کر. ایسے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ حاسد محسود کے عیب بیان کرتا ہے، جہاں اس کو موقع ملے گا وہ عیبوں کو بڑھا چڑھا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ علامات ہیں جس کی وجہ سے، اور جن میں سے یہ بھی ہے کہ اگر حاسد جو ہے وہ اس کے بجائے خود محنت کرے اور ان چیزوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا. ہاں جب انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ بغض اور کینہ بھی ہے. ہاں یہی میں آپ سے کوشچن بھی یہی کرنا نیکسٹ چاہ رہی تھی کہ بغض، کینہ اور حسد، ہاں یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، حسد تو تعریف آ گئی، وہ چیز واضح ہوگی. ٹھیک ٹھیک. بغض اور کینہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی کسی سے رنجش ہو گئی، ٹھیک. اب اس شخص نے اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن آپ اپنے دل میں وہ جمائے رکھتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ٹھیک. وہ ایک عداوت نہیں، میں اب اس کو معاف نہیں. اس کی مثال میں گھر سے دوں، مثلا گھر میں میاں بیوی، صحیح. اب بیوی کی طرف سے اگر کمی بیشی ہو گئی تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے ٹھیک. اور اس بات کو دل سے نکال دے. ٹھیک. لیکن وہ اس کوشش میں ہوتا ہے، تگ و دو میں ہوتا ہے کہ کہاں مجھے موقع ملے گا، اور پھر وہ تانا بھی دیتا رہتا ہے اسی بات کا. اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ خاوند سے کوئی کمی بیشی ہوگی، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو بیوی اس طاق میں رہتی ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں وہ کریٹیسائز کر کے، تنقید کر کے اس چیز، تو اس کو ہم کینہ کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ بھی انسان کے نامہ اعمال کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. جب انسان بغض، عداوت، حسد، یعنی جن کو ہم روحانی بیماریاں کہہ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں وہ ہیں کہ مثلا ایک ذہانت ہے، بہادری ہے، عقل مندی ہے، تو یہ ساری وہ نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں. جب انسان کے اندر یہ بیماریاں آ جاتی ہیں تو خداداد صلاحیتیں ختم ہو جاتی. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک آپ نے بات کہی کہ حاسد جو ہے وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. اب اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جتنی بیماریاں تقریباً جو ہے ڈپریشن سب سے پیک پہ ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہاسپٹلائز لوگوں کو دیکھ لیں تو بیسک ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے اگر سائیکیٹرسٹ سے بات کریں تو بیسک پرابلم ان کے ہوتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن سب کو نہیں کہتے، لیکن ایک اسپیسیفک جو ریشو ہے، اگر ایسٹیمیٹڈ ریشو نکالے جائے تو ڈپریشن کے تقریباً 70 to 80% کیسز اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم خود سے ازیوم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ازیوم کر کے ہم خود پہ حاوی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کام کرنا ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ریلیونٹ ایک بیماری چلتی ہے ہمارے ہارٹ کی، ہارٹ فیلئر، ہارٹ کی ڈفرینٹ پرابلمس. تو آج کل جو ہے وہ ہم اپنے گزرتے ہوئے دور کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد اگر چیزیں نوٹ کریں تو یہ 2 بیماریاں جو ہیں وہ پیک پہ ہیں، ایک ہارٹ کی اور ایک یہ جو ہے ڈپریشن کی. تو کیا یہ بھی اسی وجہ سے؟ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کا تعلق ہے، جی، جب کوئی بھی شخص اللہ کی تقسیم پر راضی رہے گا تو اس کو ڈپریشن آئے ہی نہیں آئے گی. بالکل، وہ سوچ و فکر سے ماورا ہوگا، آزاد ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے گا
وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی جو ہے وہ تمام چیزوں سے پاک و صاف رہے گا. بالکل. اور جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا اور وہ ہر چیز کو دیکھ کر سوچنا شروع کر دیتا ہے, بالکل, بجائے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے, میری تخلیق کا مقصد کیا ہے, میرا رازق رب ہے. تو رزق کی فکر جب وہ چھوڑ دے گا تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح کی نعوذ باللہ لڑائی لیتا ہے, یہ لڑائی کے مترادف ہے کہ ایسا ہے تو کیوں ہے, ایسا ہے تو کیوں ہے, اس کے پاس ہے تو کیوں ہے. تو یہ تو پکی بات ہے کہ اگر انسان کسی کو دینا چاہے تو دے نہیں سکتا, اور اگر کسی سے لینا چاہے تو لے نہیں سکتا. کیوں؟ وہ اللہ کی عطا ہے. تو اسی وجہ سے جو موجودہ دور کے اندر بہت سے لوگ, ان کی جو سوچ فکر, ان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات کا علم اگر ہے بھی تو عمل نہیں ہے. اور جس کی وجہ سے جب یہ یقین اور توکل ہو جائے کہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور مجھے بھی وہی رب عطا کرے گا, تو پھر آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور انہیں پوچھ لیں کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر ہے, تو یہ صحت اور تندرستی کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہم زیادہ سوچتے نہیں. اور یہ سب سے بڑی جو ہے جتنا مال ہوگا, اور حاسد کے لیے یہ بھی یہاں ہے کہ اس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ کبھی شکر گزار بنے گا نہیں بنے گا, اسے اور سمیٹنے کی. اور اس میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے تو وہ خواہش کرتے کہ اور وادی ہو, دوسری وادی وہ خواہش کرتے کہ اور وادی ہو. اور اسی طرح قرآن میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر واضح فرما دیا, وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا, اور اگر تم میری نعمتوں کا کفر کرو گے ان عذابی لشدید, پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت. اچھا مولانا صاحب, قرآن و حدیث کی روشنی میں حاسد کی سزا کیا ہوگی آخرت میں؟ دنیا میں تو ہم دیکھتے بھی ہیں حاسد کو سزا ملتی رہتی ہے, وہ اپنی سزا خود ہی منتخب کر لیتے ہیں. آخرت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حاسد کے لیے کیا سزا ہے؟ جیسا کہ حدیث مبارکہ شروع میں بتائی گئی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسد کی سزا بھی بتا دی کہ وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. آخر جہاں صرف نیکی کام آنے والی ہے, حاسد کے پاس سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے پاس نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل ہی نہیں ہوگا, وہ ضائع ہو چکے ہوں گے. اور یہ تو اس کے آخرت کی سزا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معافی فرمائے, اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کو دور فرمائے. اور دنیا میں بھی وہ شخص کبھی خوش نہیں ہوتا, دنیا میں بھی وہ آپ ہمیشہ اس کو پریشان دیکھیں گے, اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے اس کا حشر دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یقیناً جو ہے وہ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سارے سیشن سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی, جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں ان ساری چیزوں پہ قرآن و حدیث اور نماز, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں پہ بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. شامل ہونے کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے کہ آپ نے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کرنا ہے اور شامل ہو جانا ہے ہمارے پروگرام میں. اس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ پاپولر نیوز کو سبسکرائب بھی کریں, اور آفیشیل سائٹ پہ بھی ہمارے پیج کو فالو کریں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ.